बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मुल्क में पिछले 2 हफ्तों से जारी सियासी कशमकश से मुतालिक आज अहम तरीन दिन है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसला हुकूमत के हक में आएगा या फिर खिलाफ आएगा। सारी सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि आज इस हवाले से 2 अहम बैठकें सजने वाली हैं। वज़ीर आज़म ने पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास भी आज बुला रखा है और दूसरी जानिब अपोजिशन भी एक अहम बैठक लगाएगी। इसके अलावा 2 अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी यानी कि मुस्लिम लीग काफ और MQM आज ही अपने झुकाव से मुतालिक फैसला करेंगे और ऐलान करेंगे। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की भी बैठक आज ही तय है। तो अगर ये कहा जाए कि आज का दिन मुस्तकबिल की सियासत के एक मंजरनामे को तय कर देगा तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह बात की जा रही है कि 172 का वो मैजिक नंबर और 17 का हिंसा बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, तो होने क्या जा रहा है? क्या वाकई सब कुछ तय हो? क्या वजीर आजम का जाना तय हो गया है? क्या वजीर आजम को ऐसा लग रहा है कि वो चले जाएंगे? जो डी चौक पर 10 लाख लोगों का इकट्ठा होना उन्होंने कह दिया है, तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं और हमारे एडिटर इन चीफ है बोल न्यूज़ के। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, क्या वजीर आजम का जाना ठहर चुका है? हालात बन गए ऐसे? इस दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। तो मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन की तहरीक के बाद जो इत्तेहादियों ने जिस तरह से सूरत हाल को पैदा किया है, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो इर्द गिर्द घूम रही है। चौधरी परवेज़ इलाही, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जाम कमाल, इनकी तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके बाद ये और फिर जहांगीर तरीन फैक्टर, वहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं, उसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि जो है वो वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना सकें। ये बज़ाहिर बादियो नज़र में ये मुश्किल लग रहा है जी। और देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है कि क्या डी चौक पर जो है वो इज्तिमा होगा या नहीं होगा, और इज्तिमा 10 लाख का या 4 लाख का या 5 लाख का जिस दिन वो करारदाद पेश होनी है या तहरीक पेश होनी है और तहरीक पर वोटिंग होनी है, क्या वहाँ पर इस तरह का मजमा लगेगा या नहीं लगेगा, ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया तय करेगी। और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया अनारकी को बहरहाल कभी भी सूट नहीं करता उन्हें कि अनारकी हो मुल्क के अंदर। क्या ये तासुर दिया जाए कि जी फिर उसके बाद वो मजमा कितना भी हो, मुझे नहीं पता कि वो 10 लाख लाते हैं या 10,000 लाते हैं, और अब अगर वो कहते हैं कि जी अच्छा मैं तो अब बैठ गया हूँ, मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया, मैं इधर ही धरना देकर बैठ गया हूँ, तो फिर क्या होगा? और अगर उस धरने के नतीजे में एक और बहरान पैदा होता है तो फिर क्या होगा? ये खबरें हैं कि वज़ीर आज़म को ये लगेगा कि नहीं है वो नहीं रह सकते और ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो वो वहाँ धरना दे देंगे। वो डी चौक का जो भी एक मजमा होगा वो धरने में तब्दील हो जाए, खबर है ये। पाकिस्तान इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, अगर आप कोई इनकलाब लाने जा रहे हैं और सारे मिल मिलाकर एक नई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर ये सिस्टम जहाँ प्रिवेल कर रहा है वो इस तरह की मुहिम जोई की इजाज़त नहीं देगा, सिस्टम इजाज़त नहीं देगा। पार्टियां, अफराद वो क्या फैसला करते हैं, सही, ये बिल्कुल अलग बात है। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट में मैं नहीं कहता हूँ, जो इसकी एक तरकीब है सियासत, जो पाकिस्तान की इदारा जाती है, वो इन तमाम चीज़ों की इजाज़त देती है या नहीं देती है। कर कोई चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जनाब यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद हो रही है, आप मना कर दें। इलेक्शन कमीशन को तो इन्होंने नई खातिर में लाए, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रेट की बहाली के लिए कुछ करे, लेकिन अगर कल सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देती है कि इस मौके पर धरना ना दिया जाए, मुझे नहीं मालूम कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, ये मालूम कर लेते हैं ना, क्योंकि जाहिर है जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं इस सारी सूरत हाल में। पीपल्स पार्टी से हमें नाज बलोच सब ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। नाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अब सिनेरियो जाहिर है बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, आज का दिन बड़ा अहम है, अपोजिशन क्या सोच रही है? क्योंकि हुकूमत ने तय कर लिया है कि डी चौक पर एक धरना भी हो सकता है अगर ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो फिर आप लोगों का क्या प्लान होगा और इत्तेहादियों से आप लोगों की क्या बातें तय हो रही हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत की जो खौफ है, जो बौखलाहट का शिकार इस वक्त हुकूमत है, वो तो सबके सामने आया हो चुका है। वज़ीर आज़म का जो लबो लहजा है, जिस अंदाज में वो बयान गुफ्तगू अपनी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ यही अक्कासी कर रहा है इस बात की कि हुकूमत जो है वो खौफ में मुब्तला है, क्योंकि ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है। वो देख चुके हैं कि इनके इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हैं। पंजाब में बोलदार वसीम अकरम प्लस 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 जो है वो कई अरसे से नाकाबिल कबूल थे लोगों के लिए, और बारहा उनको कहा गया, लेकिन वज़ीर आज़म बज़िद थे कि जी नहीं, बोलदार जैसा वज़ीर आला तो कभी मुझे मिल भी नहीं सकता। तो इनकी अपनी जिद की वजह से, इनकी इनएप्ट गवर्नमेंट की वजह से, फिर वफाक में आप देखें पार्लियामान को अब ताले लगा के रखे हुए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्होंने बना के रखा हुआ, फिर माशी जो दिवालिया निकाल के रखा, यानी कि 13% से भी तजावज़ करके 16% तक इन्फ्लेशन बढ़ गई। पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे पास, कोविड पूरी दुनिया में आया, लेकिन इन्फ्लेशन इतना हाई हिट जो पाकिस्तान में हुआ है, इतना तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 5-5-6-6 के ऊपर है। हम तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आगे बढ़ के बैठे हुए अपनी। फिर ऐसे में सिर्फ गालम गलोच देना और हर चीज़ का मौरूद इल्ज़ाम गुज़िश्ता हुकूमतों को के ऊपर डाल के आप एस्केप नहीं कर सकते। अब बहुत हो चुका। अब अवाम जो है, आपने देखा कि जब बिलावल भुट्टो साहब कराची से निकले और कारवां जहाँ जहाँ होता हुआ गया, हर शहर में अवाम ने जो रिस्पॉन्स हमें दिया, वो हमें लगा कि अवाम को एक उम्मीद नजर आई कि अपोजिशन जो है वो सड़कों पे भी खड़ी है, पार्लियामेंट में भी अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी। रही बात हुकूमत के धरने की, मैं इस बात से हैरान हूँ कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप डिलीवरी करें, आप गवर्नेंस करें, ना कि गालियां दें, ना कि धरने करें। आप धरने तब करते हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आप हुकूमत के फैसलों से नाखुश होते हैं। धरना तो हम सरापाए एहतजाज हैं, लेकिन ये खौफजदा कर देना अपने एमएनएस को। देखिए, कुछ अर्सा तो पहले ही जब एसएनएस के इलेक्शन हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भारी अक्सरियत से जब वोट मिले, तो उसके अगले दिन ही जवाब खत्म हो चुका था प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू करने का। लिहाजा उन्होंने जब एतमाद का वोट का प्रोसीजर किया और अपोजिशन में बड़े ही इत्मीनान के साथ हम बैठे, हमने जमहूरी अपना रोल अदा किया पार्लियामेंट के अंदर, और फिर एतमाद का वोट हुआ। आज जब अदम एतमाद की बात हो रही है, तो ये भी वो ग्रेस दिखाएं, ये आए और उस जो हमने तहरीक पेश की है, हमें डेट दे, तारीख दे। पार्लियामेंट का इजलास 1.5 महीने से पार्लियामेंट में ताले लगे हुए, खोलें पार्लियामेंट को। ये आवाम की फैसले करने की जगह है, यहाँ हमें इख्तियार दें कि हम आए, हम अपना वोट करें। ये क्या लोगों बिल्कुल सही। फिर जाहिर देखना होगा कि ये आपके ही पलड़े में आते हैं 172 वोट के, होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका नाज बलोच साहिबा। अभी बात करें सियासी मंजरनामे की, जिसके लिए आज का दिन बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, बड़ी अहम बैठकें हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर रहे हैं, और बाबा जोगर ब्यूरो हेड लाहौर भी हमें आपसे कुछ ही देर में ज्वाइन कर जाएंगे। तो ज़रा मुर्तज़ा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुर्तज़ा, क्या है इस्लामाबाद का माहौल? डी चौक में एक जलसा जो कि धरने में भी तब्दील हो सकता है, फिर जाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि अब जो असम्बली का इजलास बुलाना है, उस पर स्पीकर क्या फैसला करते हैं, ये भी बड़ा अहम है। तो किस तरफ है मामला? हुकूमत का पलड़ा आपको लग रहा है कि अब भारी नहीं रहा, उनका जाना ठहर चुका है वज़ीर आज़म का? जी, आपकी बात ये दुरुस्त है कि हुकूमत का पलड़ा उस तरह से भारी नहीं है जिस तरह से हुकूमत पहले अपना वज़न रखती थी। इसमें 2-3 बड़ी अहम वजूहात हैं इसकी। सबसे अहम वजह तो न्यूट्रलाइजेशन है एस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स जो है वो अपने तौर पे अपने पुरजों के साथ करें, अपनी पावर के साथ करें। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात तस्वर की जा रही है तमाम सियासी जमातों की तरफ से, और इस हवाले से सियासी जमातें खुश भी हैं कि वो उनको पॉलिटिक्स फ्री पॉलिटिक्स करने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ जो जलसों की आप बात कर रही हैं, 3 जलसे जो हैं वो कॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका टाइम और उनका वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं अदम एतमाद वाले दिन तमाम अपने लोगों को यहाँ इकट्ठा करूँगा और बहुत बड़ा मजमा मैं डी चौक में इकट्ठा करूँगा। तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी, गैर कानूनी होगा ऐसा मजमा, क्योंकि के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है, अदम एतमाद में वोटिंग हो रही है उस दिन, और उस दिन आपको किसी भी तरह से किसी भी जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, मेंबर कौमी असम्बली है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी। वो आपकी अपनी जमात का हो, वो किसी और जमात का हो, वो अलाइज का हो, जिसका भी हो, आपको किसी ने कोई इख्तियार इस हवाले से नहीं दिया कि आप उनको असम्बली जाने से मना करें, रोकें,
اور اگر آپ روکتے ہیں تو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک جو پروسیس ہے اس میں رکھنا ڈالنے کے مرتکب قرار پائیں گے، اور اس حوالے سے آپ کے خلاف بھی کارروائی جو ہے بڑی سیویئر قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو دوسری سیاسی جماعتیں تو وہ صرف اس انتظار میں ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ہم بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد ایک جمہوریت کا حسن ہے اور اس کا حصہ ہوا کرتا ہے، ہوتی رہی ہیں تحریک عدم اعتماد، کامیاب ہونا یا ناکام ہونا وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اچھا مرتضیٰ خبر دینا، مرتضیٰ خبر دیں، خبر کیا ہے؟ یہ اجلاس کب بلایا جائے گا؟ کتنی جلدی یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ 2 روز کا ٹائم ہے کہ 2 روز بڑے ہیں، میں ان 2 روز میں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ؟ جی بالکل اجلاس طلب ہو جائے گا، اور اس کے حوالے سے مشاورت مکمل طور پہ اسپیکر کی جانب سے کر لی گئی ہے، اور قانونی آئینی جو لوگ ہیں ان کی ٹیم ہے ان سے بھی مشاورت کر لی گئی ہے، بلکہ جو ایک فلور کراسنگ کے حوالے سے پری ایمپٹیو میئرز کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے ہدایات دی تھی اسپیکر کو، اس حوالے سے بھی انہوں نے قانونی آئینی ماہرین جو اسمبلی میں ہیں ان سے لیجسلیٹو برانچ جو ہے اس سے انہوں نے کنسلٹ کر لیا ہے، ان سے بھی مشاورت کر لی ہے۔ 63A کی بات کریں، بلانا باقی ہے۔ یہ اس طرح کا تھا کہ کچھ وزیر اعظم صاحب نے دی تھی کنسلٹیشنز کے لیے، ان کو کہا تھا کہ جو بھی ہمارے اراکین اسمبلی فلور کراسنگ کے لیے قومی اسمبلی میں جائیں ان کے خلاف آپ رولنگ دے دیں یا ان کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے دیں۔ تو یہ ووٹ کاسٹ نہ کرنے دینا ایک ووٹ میں رکھنا ڈالنے کے مترادف ہے، اس کے بھی سیویئر کانسیکوینسز ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو اسپیکر کو قومی اسمبلی کے جو لیجسلیٹو برانچ ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح آپ کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ اس طرح سے رولنگ تو آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن وہ رولنگ کس حد تک مناسب ہوگی، وہ آئینی ہوگی، قانونی ہوگی، رولز آف بزنس کے مطابق ہوگی، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یہ غیر جانبدار رہتے ہوئے آپ کو تمام اراکین اسمبلی جو اپوزیشن شو کرے ان کے ووٹ کاؤنٹ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ جو کارروائی کرنا چاہیں، جب وہ کوئی بھی جرم کمٹ ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد یہ کارروائی کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسی ویک کے اندر اجلاس جو ہے اس کی ڈیٹ آ جائے گی کہ کس دن اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ موسٹ پروبلی 24 مارچ جو ہے یہ ڈیٹ رکھی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی 23 مارچ سے پہلے بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی خبریں ہیں، پوائنٹ ٹیکن۔ بابر ڈوگر صاحب، یہ 17 کا ہنسا بڑا اہم ہے، جو اتحادی ہیں، اور اس میں قاف لیگ کی 5 سیٹیں اور قاف لیگ کا فیصلہ جو کہ کچھ ظاہر آف دی ریکارڈ بتا چکے ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یہ جو آفیشل ان کا اعلان ہے یہ کب ہوگا؟ آج ہو جائے گا اعلان کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے مونس لائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آج وہ قاف لیگ اپنی میٹنگ بلا رہی ہے، اس میٹنگ میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ کل وہ جہانگیر ترین کے گھر چودھری پریلے خود جا رہے ہیں، اور آج صبح مونس لائی اور علی ترین کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ علیم خان واپس آ چکے ہیں، اون چودھری کے ساتھ وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اون چودھری جو ہے پی ٹی آئی کے وہ چودھری پریلے سے کل ملاقات کر چکے ہیں۔ اور نون لیگ ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق یہ چودھری پریلے کے ساتھ رابطوں میں ہے، پیپلز پارٹی مکمل چودھری پریلے کے ساتھ رابطوں میں ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نون لیگ، میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، میری خود بات ہوئی ہے، نون لیگ چودھری پریلے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر آمادگی ظاہر کر چکی ہے۔ اچھا، اب اس کی فارمل اناؤنسمنٹ باقی، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں کیونکہ ان کو قائل کیا جا رہا تھا۔ نواز شریف صاحب آمادگی کا اظہار تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جو پی ایم ایل کیو ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی ریفٹ ہے۔ مونس لائی یہ چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ جایا جائے، حکومت کے ساتھ جایا جائے، طارق بشیر چیمہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کے ساتھ چلا جائے، تو لیکن بہرحال جب شہباز شریف کے گھر ڈنر پہ جانا تھا تو اس وقت عمران خان گھر آ گئے اور یہ شام کو نہیں گئے، جس کی وجہ سے نون لیگ ناراض تھی، لیکن بعد میں پھر پارٹی اس کی ضامن بنی ہے۔ آصف علی زرداری نے نون لیگ کو گارنٹی دی اور چودھریوں کو بھی گارنٹی دی ہے، اس کے بعد دونوں میں پیچ اپ ہوا ہے۔ ایک آدھے دن میں ہو سکتا ہے کہ چودھری پریلے جو ہے وہ شہباز شریف کے گھر وزٹ کر لیں، چاہے اسلام آباد میں کر لیں یا لاہور میں کر لیں، یہ 1 یا 2 دن میں ہو جائے گا۔
تو چیزیں جو ہیں لگ یہی رہا ہے کہ چودھری پریز لائی پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جائے گی، ان کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ترین گروپ کے پاس بھی 10-12 ایم این ایز ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کے ساتھ ان کی کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی کہ حکومت جہانگیر ترین کو منانے میں کامیاب۔ اچھا، علیم خان کے حوالے سے کیا خبر ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ علیم خان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، آج صبح خواجہ سعد رفیق نے صبح لاہور میں میڈیا سے جب بات کی، ان سے سوال پوچھا گیا کہ علیم خان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ملاقات ہوئی ہے لندن میں۔ یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، علیم خان وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے وزارت اعلیٰ کی کوئی سیٹ مانگی ہے۔ وہ صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو وکٹمائز کیا، وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو نیب میں پکڑوا دیا گیا، نیب میں ان پہ پرچے کروائے گئے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اور انہوں نے وہ پارٹی کے بانی لوگوں پی ٹی آئی کے بانی لوگوں میں تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانیاں دیں، لیکن جب موقع آیا تو عمران خان نے ان پہ نیب کے پرچے کروائے، تو وہ تو اب بلا مشروط عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اور علیم خان بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ایم این ایز رابطے میں ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا جو ایم این ایز کا ڈینٹ پڑ رہا ہے وہ پنجاب سے پڑ رہا ہے، جہاں نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے 15 سے 16 ایم این ایز ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی ان کو توڑ نہیں پائی۔ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں فیصل آباد ڈویژن بڑی اہم ہے، 6-7 ایم این ایز، وہاں 8 کے قریب ایم این ایز سے فیصل آباد ڈویژن سے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ابھی تک ان کو توڑ نہیں پائی۔ جس طرح سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سارا زور اس پہ ہے کہ ڈی چوک میں جلسہ کیا جائے گا، وہاں پر زور سے ان کو روکا جائے گا، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے 8-10 ایم این ایز فیصل آباد اور کوئی 4-5 ملتان ڈویژن سے ہیں، یہ کوئی 15 کے قریب ایم این ایز ہیں جو نون لیگ جن سے ٹکٹ کا وعدہ کر چکی ہوئی ہے۔ تو ابھی تک مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف واپس جائیں گے، تو چیزیں لگ رہی کہ پنجاب کی حد تک پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چیزیں آہستہ آہستہ کھسک رہی ہیں۔ صحیح ہے، یہ ریت پھسلتی جا رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی جلدی اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ ٹیکن، لیکن لغائی صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک خبر آئی ہے اور اس خبر سے متعلق پوچھتے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو بلا لیا ہے اور وزیر اعظم سے اٹارنی جنرل کی ملاقات اب سے کچھ ہی دیر میں ہوگی۔ کچھ قانونی امور ہیں جس پر مشاورت کی جائے گی۔ مرتضیٰ، کون سے قانونی امور ہیں جس پر مشاورت کرنی ہے؟ وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو بلا لیا ہے۔ ان سے یہی بات کی جائے گی، ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے بات کریں گے، دوسرا فلور کراسنگ کے حوالے سے ان سے رائے لیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ اسپیکر کے اختیارات کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا کہ اسپیکر کون کون سے ایسے اختیارات ہیں اسپیکر کے پاس جو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس پروسیس کو جو ان کے خلاف بھی سٹیج ہو گیا ہے اس کو سبوتاج کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ اس حالت میں کہ وہ نہ ان کو ہٹا سکیں، نہ وہ ان کو اتار سکیں، نہ کوئی فیصلہ ہو سکے، اور وہ سپریم کورٹ کی جانب اپوزیشن رخ کرے اور کیس عدالتوں میں چلا جائے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی مشاورت کریں گے کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ پریمپٹیو میئرز کرنے کے لیے یہ میٹنگ جو ہے بلائی جا رہی ہے، لیکن اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں یہ اس حوالے سے میں آپ کو بڑا ان سے میں اچھی میری گپ شپ ہے، جانتا ہوں ان کو، ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، تو وہ قطعاً کوئی ایسا مشورہ نہیں دیں گے جس سے ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہو، اسمبلی رولز کی خلاف ورزی ہو۔ وہ بڑے بلنٹ آدمی اس حوالے سے، ان کے سامنے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور وزیر اعظم ہو، وہ ان کو نوکری کی فکر نہیں ہوتی، وہ پوری بات کرتے ہیں، اور اس انداز میں ابھی تک جو ان کا جتنا بھی کریکٹر رہا ہے جب سے اٹارنی جنرل بنے ہیں، انہوں نے بہت سارے حکومتی فیصلوں کو خود ان کی مخالفت کی اور حکومت کو بتایا کہ یہ بات قانونی طور پہ درست نہیں ہے، اور آئینی سکم بھی جو تھے وہ بھی انہوں نے بتائے، اور پیکا کے حوالے سے بھی ان کی بات آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے پوری گورنمنٹ ایک سائڈ پہ تھی تو یہ خود ایک سائڈ پہ رہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ایک دو اور کیسز بھی تھے جن میں انہوں نے کہا کہ میں خود اپیئر نہیں ہو سکتا ان کیسز میں بطور اٹارنی جنرل، آپ اپنا لائر جو ہے وہ اپوائنٹ کریں۔ تو یہ اس طرح سے آج بھی جو میٹنگ ہوگی اس میں سارے جتنے بھی نکات ہیں آئینی اس کے اوپر وہ مشاورت لیں گے۔ اب ان کی مشاورت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس کے حوالے سے بھی وہ بریف کریں گے کہ اگر آپ
इस तरह के जो रूल्स, असम्बली रूल्स हैं, बिजनेस है असम्बली का, उसको आप उस तरह से नहीं चलने देते तो उन हालात में क्या सूरत हाल हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल तो सही कार्रवाई की होगी, खास तौर पे बात हुई थी। एग्जैक्टली एक बहुत अहम बात है, कानूनी हवाले से, आईनी हवाले से हमारी बात हुई थी कुछ लोगों से। उनका ये कहना था कि अगर इस तरह की सूरत हाल में स्पीकर जानबदार हो जाता है, हाँ जी, स्पीकर जानबदारी दिखाता है, हाँ जी, तो ऐसी हालत में हमने वज़ीर आज़म को बता दिया है कि आप कैसे एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर रह सकेंगे। आपको पूरी दुनिया जो है वो इस प्रोसेस को इस पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि स्पीकर असद कैसर के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं कि वो क्या करने लगे हैं और आगे उनका क्या अपना तरीक़ेकार होता है। एक ऐड करना चाह रहे हैं बाबर डोगर, कुछ ऐड कर दें, फिर मैं लगाई साहब से बात करती हूँ। जी बाबर। जी सुमैया, एक और चीज आज कुछ अपोजिशन के लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जो पहला इजलास जब भी बुलाया जाएगा वो 22 मार्च को बुलाया जाता है, वो 24 मार्च को बुलाया जाता है, तो वो ताज़ती रेफरेंस होगा क्योंकि पीटीआई के एक एमएनए का इंतकाल हो चुका है। तो हो सकता है कि अपोजिशन को ये खदशा है कि स्पीकर उस ताज़ती रेफरेंस के बाद इजलास प्रोरोग कर दें, खत्म कर दें, उसके बाद अपोजिशन को दोबारा से उसको दोबारा से रिक्वेजिशन जमा करानी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज है कि गवर्नमेंट इसको डिले करेगी। जी हाँ, ये खबर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये खबर बिल्कुल है। लगारी साहब, अब मामला है स्पीकर असद कैसर कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बाबर डोगर ने खबर दी है, बिल्कुल ये खबर है कि अभी अगर इजलास होता भी है तो इस पर बहस नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं होगी, इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, फिर दोबारा बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी। असद कैसर साहब का क्या देखते हैं आप? असद कैसर साहब तो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं और क्राउड में, मजमे में, लोगों के गिरोह में वो अपनी बात कह चुके हैं कि वो इमरान खान और उनके साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये इसमें कोई वो नहीं है कि एक ऐसे स्पीकर हैं जो कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट या कस्टोडियन ऑफ द असम्बली हैं, तो वो अब उस पोजीशन में नहीं रहे हैं और वो एक जानिबदार स्पीकर की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीनवाइल ये भी होगा कि अगर ये किया जाता है तो फिर इनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा सकती है, तो फिर उसके बाद क्या पोजीशन होगी, आईनी माहिरीन क्या कहते हैं। मैं आपको एक पोजीशन और वाज़ेह कर दूं, खालिद जावेद खान जो है उनका पस मंज़र ऐसा नहीं है। एक तो वो ये आईनी माहिर हैं, वो उनकी माँ और उनके बाप दोनों, उनके वालिद और वालदा दोनों के दोनों, वालिद तो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं और उनकी वालदा थी वो मरहुमा, वो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली थी और मेरा ख्याल ये है कि वो पार्टी बुनियाद पर नहीं, वो आइन के साथ खड़े होंगे। अगर पार्टी के साथ खड़ा होना होगा तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे। वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी नहीं जाते हैं और किसी और के, वो एक आइनी माहिर के तौर पर अपना आइनी किरदार अदा करते हैं। ये खालिद जावेद खान का जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो ना तो पीटीआई के हक में जाएंगे और ना किसी और पार्टी में, आइन जो कह रहा होगा वो उसके मुताबिक जाएंगे, आइन के मावरा किसी इक़दाम की ना हिमायत करेंगे ना साथ होंगे। ये हो गया अटॉर्नी जनरल का मामला। दूसरी बात, मैं आपको एक इतला दे रहा हूँ कि जिस दिन इजलास बुलाया जाएगा, जी फर्ज किया आज ऐलान होता है, कल ऐलान होता है, परसों ऐलान होता है, तो उसके बाद जब ऐलान होगा उसके साथ ही जिस दिन असम्बली का इजलास होगा उसी दिन इस्लामाबाद शहर में डी चौक या पूरे शहर में जो है वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दफ़ा 144 के नफाज किया जा सकता है और लोगों की नकलो हरकत रोकने के लिए फोर्सेस को हिदायत दी जा सकती हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और देखें कि आगे चलकर क्या होता है। लगारी साहब, ये आज का माहौल है ना, एक माहौल था 23 अक्टूबर 1989 का, जब उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। उस वक्त की इत्तेहादी एमक्यूएम ने अपना इनके इत्तेहादी होने का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कराची मुआहदे पर अमल नहीं हुआ इसलिए हुकूमत के मजीद इत्तेहादी नहीं रह सकते, और उस वक्त भी उन्होंने अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया था। और 23 अक्टूबर से लेकर नाजरीन 1 नवंबर तक किसको मालूम था कि हालात किस रुख पर जाएंगे, और उस वक्त की वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ज़ाहिर उस वक्त के सारे हालात ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। क्या उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था? क्या उस वक्त भी बोलियां लग रही थी
کیا اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, لوگ بک رہے ہیں, جیسی باتیں آج کی جا رہی ہیں؟ کیا وہ ماحول جو اس وقت تھا, کیا وہ ماحول آج بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ اس ماحول میں اور آج کے ماحول میں فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ ماحول اس وقت تھا جب ISI کے ڈی جی اعلانیہ یہ کہہ چکے تھے, ان سے پہلے جو سابق ڈی جی تھے وہ اعلانیہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کیا اور ہم نے IGI بنائی اور ہم یہ سب کچھ اقتدار میں آئے اور حمید گل آن ریکارڈ ہیں. اب میں اس میں کیا بات کروں, اسٹیبلشمنٹ جانبدار تھی, جو اس وقت طاقت کے مراکز تھے وہ جانبدار تھے اور وہ ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود وہ جو ہے کامیاب ہوئی تھی. اس وقت یہ معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, وہ نہ تو عمران خان کے ساتھ ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ ہے. اور جو ہماری فوج ISPR کے ڈی جی نے جس طرح سے اعلان کیا ہے کہ فوج کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے, اور اس کے بعد سے عمران خان کی جو لینگویج تھی, جو زبان تھی, جس طرح کا انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا اس جملے کے اوپر, وہ سب کے سامنے ہے. میں ریپیٹ کر کے اس ساری صورتحال کو اور زیادہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ڈسکس ہوں کہ آپ جو ہے آپ فوج کے بارے میں آپ دھکے چھپے نہیں, واضح الفاظ میں ایک ایسا لفظ استعمال کریں تو وہ تو میرے خیال میں نہیں ہے. حالانکہ چند ہی دن پہلے وہ خود اعلان کر چکے تھے کہ میں نیوٹرل ہوں, امریکہ اور روس کے تنازع میں ہم نیوٹرل ہیں, اور اپنے کئی دفعہ اور بھی نیوٹرل ہونے کا اور ریاست کے اداروں کے نیوٹرل ہونے کے کئی دعوے وہ خود بھی کر چکے ہیں. لیکن اب انہوں نے نیوٹرل کو گالی دینا شروع کی ہے. تو اگر اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیساکھیوں پر کھڑے ہوئے تھے, 3 بیساکھیاں تھیں ان کے ایک طرف اور دوسری ایک بیساکھی تھی ادھر. یہ اتحادی ان کی بیساکھی تھے اور ایک طرف کی بیساکھی اسٹیبلشمنٹ تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے جلسہ عام میں کہا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا, میڈیا کے سامنے کہا, ہم نے سنا, اپنے کانوں سے سنا کہ فوج ہمارے منشور پر عمل کرے گی. تو اس وقت یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا کہ جناب فوج کسی کے منشور کی پابند نہیں ہوتی ہے, وہ ایک آزاد ادارے کے طور پر کام کرتی ہے. اس طرح کی وضاحت نہیں آئی تھی. اب فوج اپنی پوزیشن, اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے. اس کے بعد میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی جا کر ان کی خاطر لوگوں کو پکڑ کر جو ہے دوسرے کیمپ میں لے جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جی مرتضیٰ, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ جی بالکل, لغاری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جب تک ان کو ہر طرح کی سہولت اور ان کو بیساکھی دستیاب تھی تو اس وقت تک یہ اپنے نعرے مار رہے تھے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں کی گردان ہی تھی, اور آج کل بھی وہی گردان چل رہی ہے. لیکن اس طرح کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ اس سے پہلے بہت کم دیکھنے میں آئی ہے. اور ابھی تک وہ سیاسی جماعتیں, میں تو بالکل صاف ستھری بات ہے کہ MQM اور اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف اور کچھ اور چھوٹے 1-2 سیٹوں کی جماعتیں, وہ تو ہمیشہ ادھر دیکھ کے فیصلہ کرتی تھی, ٹیلی فون آئے گا تو ہم جائیں گے, ٹیلی فون نہیں آیا تو کدھر جائیں. تو یہ اس طرح کے گم گو کی کیفیت میں تھی. قدرتی طور پہ زرداری صاحب نے ایک ایسی چال چلی اس پولیٹکس میں کہ چودھری برادران جو تھے وہ گھر سے نکل پڑے اور وہ اسلام آباد ان کو آنا پڑا. نہیں تو سب لوگ ان کے دربار عالیہ پہ حاضری دے رہے تھے. اس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, شریف برادران بھی شامل ہیں, زرداری صاحب بھی گئے, سب کچھ ہوا. لیکن ایک جو کھانا تھا شہباز شریف کا, اگر وہ مس کیا تو اس کا زرداری صاحب نے بہت برا منایا اور اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ وہ گجرات میں ان کے گھر ناشتہ نہ کریں کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. اب یہی بات تھی, جو ہی بلاول ادھر پہنچے اس کے فوری بعد سب سے پہلے چوئی شجاعت حسین جا کے مولانا سے ملے, اس کے بعد زرداری صاحب سے ملے, پھر ابھی آج کل میں ہی ایک عشائیہ ہوگا جس میں چودھری برادران شرکت کریں گے, شہباز شریف کی طرف سے وہ عشائیہ ہوگا اور کھانا کھائیں گے اسی طرح سے وہی کھانا, اور پاسبلٹی ہے کہ اسی کھانے کے اندر ہی وہ اعلان کریں گے کہ ہم ساتھ ہیں متحدہ اپوزیشن کے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے اسمبلی میں بھی. تو وہ یہ کھل کے بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی 1-2 روز میں. تو یہ نیوٹرلٹی کی جب بات ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے اپنے لوگ, میں یہ کہوں تقریباً اگر نام گننے شروع کریں
تو 22-23 لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے خود پاکستان مسلم لیگ نواز سے رابطہ کیا ہوا ہے، ان سے ٹکٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے، کچھ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہوا ہے کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے۔ تو شرازہ بکھرنے کو ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ جو ووٹ بینک کھٹا کیا گیا تھا، چوری کیا گیا تھا، اور جو ووٹ بینک پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا پنجاب میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس مارچ کے ساتھ جو ابھی مارچ ہوا ہے اس سے اس نے اس کو ریزیوم کیا ہے۔ بہت سارا گیپ تھا جس کو فل اپ کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ لوگوں نے بڑی والہانہ محبت کا اظہار کیا، بہت سے لوگ سڑکوں پہ آئے اور ان کا ساتھ دیا انہوں نے، اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے بلاول بھٹو نے اتنا بڑا طویل لانگ مارچ کیا، تاکہ اپنی پارٹی کو وہ تمام اسباب اور وہ تمام پولیٹیکل جو انرجی ہے وہ فراہم کر سکیں، تاکہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طرح ریوائیو ہو جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتیں ریوائیو ہو رہی ہیں۔ کیونکہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی میں زیادہ تر لوگ جو الیکٹیبلز تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گئے، ان کو توڑا گیا کسی نہ کسی لحاظ سے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی کچھ لوگ گئے، تو اب لوگ واپس اپنے گھونسلوں میں پرندے جانے کو ہیں۔ تو یہ کل رات کا کہا جا رہا تھا کہ اتوار کی رات ایک بہت اہم ملاقاتیں 1-2 ہونے جا رہی ہیں، جس سے حکومت کا پلڑا کافی بھاری ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سے اتحادی جو ہیں وہ حکومت کا راگ لامپنے لگیں گے۔ لیکن ہماری اب تک کی اطلاعات ہیں کہ وہ گزشتہ رات وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس وجہ سے ساری کی ساری صورتحال وہیں پہ کڑی ہے جہاں پہ ہفتے کے روز موجود تھی۔ ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، ایسے ہی ہے کہ جو صورتحال تھی، اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد اور ملتان کے 15 سے 20 ایم این ایز جن سے بات ہو گئی ہے، جس سے مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہم ٹکٹ دے دیں گے، یعنی کہ اب صورتحال مزید تبدیل ہوتے ہوئے 1-2 روز میں اور چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی، اور یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے ایم این ایز کی؟ سمیہ، یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے مسائل یہ ہیں کہ ان کے اپنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان حلقوں میں جو ان کے مد مقابل الیکشن لڑے، جنہوں نے پچھلے 3 سال میں جنہوں نے نون لیگ کے لیے اپنے اوپر پرچے کروائے، نون لیگ کے لیے انہوں نے تحریکوں میں حصہ لیا، مارے کھائیں، جیلیں کاٹیں، وہ ان کو کس طرح سے اگنور کر دیں۔ تو ایک پالیسی ہے، کئی جیسے طلال چودھری ہے، اس کو کنوے کر دیا گیا کہ وہ اگلا الیکشن دے گا، وہاں سے نواب شیر وسیر ہی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، طلال کی بیوی کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا ریزرو سیٹ پہ۔ راجہ ریاض کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ جناب وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ عاصم نذیر ہیں فیصل آباد سے، ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو نون لیگ نے کچھ حلقوں میں تو کنوے کر دیا ہے، کچھ لوگوں کو منا لیا ہے کہ جناب آپ کو کہیں اور جگہ پہ ایکوموڈیٹ کر دیں گے، لیکن سارے پی ٹی آئی کے بندوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہاں پر پک اینڈ چوز ہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ماضی میں جس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو انٹیکٹ رکھا گیا تھا، چودھری جو تھے ان کو فاصلے پہ رکھا گیا، عمران خان تو چودھری پریر الہی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ تو مونس الہی کو وزیر بنانے پہ تیار نہیں تھے، مونی سے ملنے کو تیار نہیں تھے۔ تو لیکن اب وہی کاف لیگ جو ہے وہ مجبور تھی ان کے ساتھ چلنے پر۔ تو اس سے اب ایک چیز تو واضح ہے کہ جو ادارے ہیں، جو آئی ایس آئی ہے، جس پہ الزام لگتا تھا کہ وہ سیاسی ہے، سیاست میں عمل دخل کرتی ہے، مجھے تو ابھی فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہو۔ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فوج نیوٹرل ہے، اور لگ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جو متنفر تھے پی ٹی آئی سے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ میں نون لیگ کا تو یہ ہے، وہ یہ چاہ رہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں شروع نہ کر دیں، ورنہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز تو مل کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہے عمران خان کے خلاف۔ علیم خان جو ہیں وہ اوپنلی عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں، وہ وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ ترین جو ہیں وہ بھی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے باہر نکالنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ خود تو ڈسکوالیفائڈ ہیں، ان کا تو نہ کوئی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے پی ٹی آئی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ تو ایک پورا الائنس ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ پنجاب میں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وسیم اکرم پلس ہے، عثمان بزدار ہے، عثمان بزدار خود جو ہے وہ بے بس ہوا ہے، اور بجائے کہ وہ عمران خان کو طاقت دیتا وہ عمران خان سے مدد مانگ رہا ہے کہ جناب میری سیٹ بھی بچائیں، کیونکہ اپوزیشن نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی باری ہے۔ تو پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ تھا، جہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ تھی، سب سے زیادہ ایم این اے تھے،
اس کی وہاں پر پولیٹیکلی پی ٹی آئی سب سے کمزور ہے اس وقت، اور سب سے زیادہ ڈنٹ بھی یہاں پر پڑ رہا ہے. دیکھیں غضنفر چھینا گروپ ایک 12-14 ایم پی ایز کا بنا ہوا ہے. علیم خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 7-8 ایم پی ایز ہیں. جہانگیر ترین کے پاس 25 ایم پی ایز ہیں. بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں جو ڈائریکٹ پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو پنجاب میں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا شرازہ مزید بکھرے گا، اور اس کو انٹیکٹ کرنے والی کوئی ایسا فگر نہیں ہے. عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا فگر نہیں ہے پنجاب میں جیسے جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے. جی ہاں، یہ وہ دوست تھے جو کہ عمران خان کے ساتھ تھے، ایگزیکٹلی، جنہوں نے پنجاب حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ اگر جہانگیر ترین اور علیم خان کی بات کی جائے. اور یہ وہ دوست تھے، وہ یہ ساتھی تھے جنہوں نے عمران خان کا ہمیشہ ساتھ دیا. یہ اس بات کا دکھ ہے، رنج ہے کہ عمران خان نے مشکل کے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دیا. اس وقت ان کی فون کالز نہیں ریسیو کی گئی، ان کے بچوں کے خلاف کیسز بنائے گئے، اور علیم خان کو تو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ کیسز بنائے گئے، بلکہ ان کو جیل بھی کاٹنی پڑی. تو وہ یہ دکھ اور یہ تکلیف جس کی بنا پر انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور اب وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو نظر آ رہا ہے، جو پکچر نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو اقتدار میں رہنے والا عمران خان زیادہ خطرناک ہوگا یا اقتدار سے باہر عمران خان زیادہ خطرناک ہوگا، یہ وہ خود بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں. لیکن صورتحال جو بن رہی ہے، کیا وہ اپوزیشن کا لہجہ اختیار کر چکے ہیں؟ کیا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ نہیں رہیں گے، اسی لیے ان کے لہجے میں مزید تلخی آتی جا رہی ہے؟ اور ڈی چوک پر ہونے والا جلسہ کیا ناظرین آنے والے دنوں میں دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آگے آنے والی ٹرانسمیشن میں حاصل کرتے رہیں گے. تمام حضرات کا بہت شکریہ، نذیر لغاری صاحب، بابر ڈوگر صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب. ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.